اللہ تعالیٰ کے بہت لاڈلے نبی تھے۔ علم و نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ سچے نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے، اور وہ اجرت سلائی کی جو تھی وہ کسی سے نہ لیتے تھے۔ جی ہاں دوستو، ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا کہ ایک شام آپ فارغ ہو کر اپنے کام سے بیٹھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں مہمان بن کر ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ جب شام ہوتی تو افطار کرتے وقت کھانا جو تھا وہ آپ کا جنت سے آتا تھا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کھانا جنت سے آیا تو ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ سب دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ یہ کون شخص ہے۔ جب صبح ہوئی ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، اللہ کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھتے ہیں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا چلو اس کھیت سے کچھ کھاتے ہیں۔ تب ادریس علیہ السلام نے انکار کیا اور کہا کہ عجب ہے، تو نے رات کو تو کھانا کھایا نہیں جو حلال تھا، اور اب کھانا چاہتے ہیں۔ پھر دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا کہا۔ ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کر دیا کہ یہ حرام ہے۔ ایک بکری کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر ادریس علیہ السلام نے بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع کہا۔ بس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جب کہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم میں سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو نے میرے ساتھ، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بارگی مجھ کو چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو کہ تو ایک بار میری جان قبض کر، پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں گا۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں جان قبض کرتا ہوں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا میں کسی کی جان قبض نہیں کرتا ہوں۔ تب ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا، حکم ہوا کہ جان ادریس کی قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر اسرائیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آبائی تلخی جان کی کیسی تھی؟ ادریس علیہ السلام بولے کہ قسم سے اس طرح تھی کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جائے۔ اسرائیل نے کہا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے اب دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی، مجھ کو اب جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے کہ اسرائیل، تلخی جان کی
چکھ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھی ہے، مگر جگر میرا بہت پیاسا ہے، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پیوں۔ تب انہوں نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ تو ادریس علیہ السلام کو پیاس کی زیادہ شدت تھی، تو واپس آنے کا وعدہ کیا کہ میں واپس آؤں گا بحکم الہی۔ پھر اپنے نالین جو تھے وہ درخت کے نیچے چھوڑ کر جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد کیا تھا باہر آنے کا، اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد عزرائیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس طرح ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اب تو میں مزہ جان کا چکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہی ہے حکم کہ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا پھر وہ باہر نہیں آوے گا۔ اب میں باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل